9 ذی الحج یوم عرفہ. 9 ذی الحج یوم العرفہ کے مسائل. 9 ذی الحج یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے. یعنی منا سے عرفات جاتے ہوئے کیا پڑھیں؟ تلبیہ، کیونکہ اب آپ اصل حج کرنے کو جا رہے ہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم قال غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منن الى عرفات من الملبی ومن المکبر رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات جانے کے لیے نکلے. ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تحلیل سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر. اور تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک. ٹھیک، یعنی جو جس کا دل چاہے پکارے. منا سے سیدھے میدان عرفات پہنچنے کی بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے. وادی نمرہ وہ ہے جہاں مسجد نمرہ ہے. ٹھیک، اور یہ عرفات سے قریب ہے لیکن حدود کے باہر ہے. یہ وادی مسجد حدود کے اندر ہے، لیکن وادی تو بڑی چیز ہے نا. وادی کیا ہوتی ہے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ. ودا یدی سے ہے، پانی بہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. تو وادی کیا ہوتا ہے؟ عموماً پہاڑوں کا پانی اتر کے وادیوں میں بہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اوپر سے جو چشمہ کبھی پھوٹتے دیکھا آپ نے؟ اوپر سے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پلین جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس پر پھیل جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ جو انشاءاللہ کل سلائیڈز اگر تیار ہوگی تو آپ کو میں اس وقت یاد کریے تو میں کچھ سمجھاؤں گی. پہاڑوں کے بیچ کی جگہ جو ہے وادی ایک میدان ہے سمجھی. اس وادی کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفات کا میدان، اور کچھ اس سے باہر کی جگہ ہے. سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب منا سے آپ چلے تو پہلے آ کے وادی نمرہ میں رک گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ زوال آفتاب تک وہیں رہے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا، پھر ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہ کرنا چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے. زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں. یعنی اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے ہی عرفات کے میدان سے ہو کہ خالی پڑا ہے چلو جلدی سے ہم پھر کے چلے جاتے ہیں تو اس سے حج نہیں ہوگا، زوال کے بعد جانا ہوگا. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشک قریش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قریش تصنع في الجاہلیہ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اتى عرفہ فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے عرفات کی طرف چلے. قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے جیسا کہ قریش زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے جہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا. آپ نے وہاں قیام فرمایا. جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی تیار کرنے کا آپ نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے. آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر آذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر بھی عموماً جھگڑے ہوتے ہیں.
اسی بات پر کہ کس کی قصر بنتی ہے اور کس کی نہیں. تو کچھ لوگ 4 پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 2 پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو جس پر مطمئن ہے وہ پڑھ لے مگر دوسرے کو کچھ نہ کہے. یہی وسعت قلب ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے اور اطاعت ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن جو امام ہے وہاں وہ 2 ہی پڑھاتا ہے اور ساتھ ہی دوبارہ دوسری 2 بھی پڑھا دیتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو نہیں ملاتے وہاں، یا 2 کی بجائے 4 پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت وہ الگ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی پھر وہ اپنے وقت پر وہ ادا کر سکتے ہیں جیسے عام دنوں میں ہوتی. انہیں بہرحال مزدلفہ میں جا کر جمع ہی کرنی پڑتی. جب وہاں جمع کر لیتے ہیں تو اس میں آخر کیا مشکل ہے؟ اور اس سے یہ مت سوچیے کہ میں آپ کو اس پر قائل کر رہی ہوں یا مائل کر رہی ہوں. میرے والد نے حج کیا تھا، انہوں نے 4 پڑھی تھی. میں نے حج کیا، میں نے 2 پڑھی اور جمع کی. میں نے اپنے والد کا اتباع نہیں کیا، کسی اور کا کیا. آپ بھی میرا اتباع نہ کیجئے کہ میڈم نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے. ہرگز نہیں. جس کا بھی کریں دلیل کے ساتھ کریں. اور دلیل کیا ہونی چاہیے؟ آپ کا عمل کیا تھا. لیکن اگر کسی اور کی بات آپ کو زیادہ اچھی لگے تو آپ بے شک اس کو لے لیجیے. کوئی شخص یہاں بیٹھ کر اس چیز کو پڑھ کر یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم اس کے مسلک کو بدلنے کے اس چکر میں ہیں یا ہم کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہے. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے. جو آپ کو زیادہ کنوینئنٹ لگے، جس پر آپ کا دل ٹکے، وہ آپ کر لیجیے. میں نے پہلی دفعہ حج کیا تو مجھے اس وقت ابھی اتنے مسائل نہیں پتا تھے. کر لیا. اس کے بعد جب میں نے یہ پڑھی، یہ سارے مسائل پڑھے، جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی ابھی، پھر میں تڑپوں کہ اب مجھے ایک موقع ملے تو میں ایک ایک چیز سنت کے مطابق کروں. اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دے دیا. پھر میں نے وہ حضرت جابر والی حدیث جو ہے جس میں پوری کہانی ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، پھر میں نے ایک چھوٹی سی وہ اپنی کتاب تھی اس کو لے کے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو کھول کے پڑھتی. کتاب عربی میں ہے، بہت اچھی ہے. اس میں ہر تھوڑی دیر اچھا اب یہ ہو گیا کہ نہیں. اور اپنے الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں این اسی طرح وہاں پہنچ کے، یہ جو وادی نمرہ میں بیٹھنا ہے، آپ یقین کریں کہ دور دور تک کوئی شخص نہیں تھا وہاں. اس لیے کہ لوگ اس سنت کو پر عمل ایک تو کر نہیں سکتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو اپنے قافلوں کے ساتھ چلنا ہوتا. وہ کس طرح پیچھے بیٹھ جائیں؟ اور درست بھی نہیں اس طرح بیٹھنا، ان کو جانا ہی چاہیے. لیکن یہ کہ جب آپ یعنی کبھی یہ بھی دل چاہتا نا کہ انسان وہ کرے جو دل میں ہے، اور دل میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے مطابق. پھر ہم نے الگ سے اپنی گاڑی رکھ کے اور اس میں ہر چیز چھوٹی چھوٹی چھوٹی، جہاں آپ رکے وہاں، یہاں رکے تھے یہاں رک جاؤ، یہاں اتر جاؤ، یہاں چل پڑو. تو الحمدللہ پھر پوری تسلی کی اس کے مطابق. لیکن اور میں بہت اس لحاظ سے شکر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ تک کہ اللہ تعالیٰ آپ نے موقع دیا، ورنہ پھر اگر کسی قافلے میں ہوتے تو پھر مشکل پڑ جاتی. پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ کہتے ہیں ابھی نہیں وقت، سورج نکلنا چاہیے، پھر یہاں سے نکلنا سنت ہے. لیکن وہ کہاں سنے آپ کی سنت؟ ان کو تو نکلنا ہے، کیونکہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگے تو آج کے دور میں ممکن بھی نہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لکیر کھینچتے اور کہتے یہ کرو یہ نہ کرنا، یہ کرو یہ نہ کرنا. یہ کرنے کی بجائے اتنی ڈھیل دے دی، اچھا یہ کر لو، یہ نہیں یہ کر لو، پہلے یہ کر لو، پیچھے یہ کر لو. اور جو نہیں کرنی وہ دوسروں کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کرنا. ہم بالکل الٹ کرتے ہیں. وہاں حج میں پہنچ کے بھی ہم دوسروں کی عزت آبرو نہیں چھوڑتے. وہاں بھی بیٹھ کے دوسروں پہ دیکھا وہ فلانا پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ دیکھو اس کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہیں، وہ کہاں کھڑا ہے. آپ دیکھیں کہ این حج کی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلے کرو کہ بعد میں کرو، لیکن ایک کام نہ کرو. اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کی آبرو ریزی، اس کی عزت پہ حملہ. اصل حج تو یہ ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ دوسروں کا احترام اور دوسروں کی عزت سامنے بھی اور پیچھے بھی. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا اپنے آپ کو کہ آپ منافق ہیں کہ مومن ہیں، ایک کام کیا کیجئے اور ایک سوال کیا کیجئے اپنے آپ سے کہ میں لوگوں کے سامنے ان سے کیسے ملتی ہوں، پیچھے کیا کرتی ہوں ان کے.
ان کے سامنے کیسے پیش آتی ہوں، بعد میں ان کے بارے میں کیا کرتی ہوں. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کا دل خود بتا دے گا آپ کون ہیں. یہ سراسر منافقت ہوتی ہے کہ سامنے تو آپ محبت کا اظہار کریں اور بعد میں آپ باتیں بنائیں اس پر. اور ہماری اکثریت سے مراد آپ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر یہ نظارے دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ سامنے تو جھک جھک کے ملیں گے اور جو ہی وہ شخص وہاں سے اٹھے گا فوراً اس پہ اٹیک کر دیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن تم بدترین شخص اس کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہے. دو چہروں والا کہ کچھ لوگوں کے پاس تو ایک چہرے سے جاتا ہے اور کچھ کے پاس دوسرے چہرے سے. یہ سب مفادات کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاں آپ کا مفاد اٹکا ہوا ہے وہاں آپ خوشامد کر لیں اور جہاں آپ کا مفاد نہیں ہے وہاں آپ دوسروں کی بے عزتی کر دیں. اور یہ آپ کے اوپر چیک کوئی نہیں رکھ سکتا، آپ خود اپنے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ جس کے لیے میں برا چاہ رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں نا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ میری ان ساری چالاکیوں اور ہوشیاریوں سے واقف ہے. اور کبھی کسی سے بھی اختلاف ہو نا کسی بھی بات پر، تو ہمیشہ یہ بھی سوچا کرے کہ اس سے کیا ہوگا اگر کوئی شخص میرے نقطہ نظر کے مطابق ڈھل گیا، مجھے کیا ملے گا؟ کوئی انعام ملے گا آپ کو اللہ سے کہ تم نے لوگوں کو اپنے جیسا کر لیا؟ ہے کوئی اس پر انعام قرآن میں سنایا گیا کہ اے لوگوں کو اپنے جیسا کر لینا؟ نہیں، ہمیں اس بات کا مکلف نہیں قرار دیا گیا، نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور نہ تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اسلام کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ہاں، یہ ضرور فرض ہے کہ اگر ایک بات جو آپ درست سمجھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ دوسرے کو بتا دیں، آپ اس کے علم میں اضافہ کریں. ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو سکتا ہے اس کو فائدہ دے، ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے بہت بہتری کا سبب ہو. منا سے آ کر وادی نمرہ یا اورانا میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہجوم کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، لیکن آپ کو یہ سنت پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا اور آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر سکتے. اجر تو لکھا گیا نا، کیونکہ جو شخص ایک کام کی نیت کرتا لیکن کر نہیں سکتا اجر مل جاتا ہے اس کو. لیکن اگر پتہ ہی نہیں، نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے نہ پتہ ہے، بس جیسے وہ ایک بھیڑوں کا گلہ ہوتا ہے نا جدھر لے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، تو وہ پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے. حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی، یعنی بلند قرات نہیں کی، حالانکہ جمعے کا دن تھا، کیونکہ جمعے کو قرات اونچی ہوتی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے ادا فرمائی. اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمہ میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے ادا کرنی چاہیے. افراد زیادہ ہوں تو باجماعت جمع اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے. مقامی اور غیر مقامی تمام صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے خود قصر کی اور لوگوں سے کہا ہو کہ تم پوری پڑھو. وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ یا دم سے اس کی تلافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم ترین حصہ ہے حج کا. جو عرفہ میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا. وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحج کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک ہے. افضل وقت کیا ہے؟ مغرب تک. لیکن اگر کوئی شخص مغرب تک بھی نہیں پہنچ سکا تو حج قضا نہیں ہوا، رات کو پہنچ گیا تو ٹھیک ہے. کب تک پہنچ جائے؟ 10 کی صبح تک پہنچ جائے. بعض اوقات فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ راستے میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بہت سہولت رکھی. ان عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ. رواہ النسائی.
حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، الحج عرفہ، یہ حدیث کے پہلے 2 لفظ ہیں نا، الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا. یہ کس نے فرمایا؟ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ. اگر کسی شخص نے لا علمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہ ہوگا. ٹھیک. جو شخص 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چلا جائے تو حج ہو جاتا ہے. ریچول ہے نا، وہاں پہنچنا ضروری. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد، اور یاد ہوگا آپ کو دوسرا سپارہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس میں آتا نا ثم افیدوا من حیث افاد الناس. بھول گئے کیا مطلب ہے؟ پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے لوگ پلٹتے. کیونکہ دور جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے؟ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی آ جاتے تھے کہ ہماری شان بڑی ہے، ہم وہ کام کیوں کریں جو لوگ کرتے ہیں. تو حج تو مساوات بھی سکھاتا ہے نا، سب برابر ہو اللہ کی نگاہ میں. بڑا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے. تو اس لیے سب وہیں پر جاؤ، یہ مسٹ قرار دیا گیا، لازم. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت، پرانا نام جبل آلال کے قریب وقوف کرنا، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے. جبل رحمت کے قریب جا کر کرنا افضل ہے، لیکن وہاں نہ پہنچ سکیں تو جہاں بھی ہیں وہیں اپنے اپنے خیمے میں، گاڑی میں، کہیں پر بھی. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے اور منا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو. اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. میں نے یہاں مشعر الحرام کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع واستقبل القبلۃ فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس. رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کی حدیث میں فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وقوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا، کھڑے رہے. اس لیے کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن اگر کوئی نہ کھڑا ہو سکے تو بیٹھ جائے، یا اگر کوئی بیمار ہے اور کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیٹا رہے، لیکن پہنچے وہاں ضرور. افضل ترین کیا ہے؟ کھڑے رہو. اچھا، پہلے حج میں مجھے یہ بھی صحیح نہیں پتا تھا، کیونکہ بس وہ کتابوں میں پڑھا، کوئی بات سمجھ آئی کو نہ آئی، لیکن اس کے بعد جب میں نے پراپر سب چیزیں پڑھ لی تو پھر تو ایسی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا کیا. اس کے بعد جب نیکسٹ حج کیا تو الحمدللہ کھڑے رہتے، کھڑے کھڑے کھڑے، پھر جب تھک جاتے پھر تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے. میں بہت ساری دعاؤں کی کتابیں لے گئی تھی، ایک کھول کے ساری پڑھ لیتی، پھر بیٹھ جاتی، پھر دوسری کھول کے پڑھنی شروع، پھر بیٹھ جاتی، پھر کیونکہ کوئی شغل ہو تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ خالی اتنی دعائیں ہم کو کہاں آتی ہیں، اور اس وقت تو ویسے بھی نہیں زیادہ آتی تھی، تو تھوڑی سی چند ایک پڑھ پھر وہ ختم کام. تو پھر مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر لکھی ہوئی دعائیں ہوں اور جو زندگی میں حسرتیں دعائیں چاہے آپ کی اپنی پرسنل بھی ہو نا، وہ بھی لکھی ہوئی ہو نا، کبھی آپ جائیں انشاءاللہ تو چھوٹی سی ایک ڈائری اپنے ساتھ رکھیں، اتنی سی بس، پاکٹ سائز،
جو آپ کی جیب میں بھی آ جائے, کبھی کوئی بیگ نہ بھی اٹھانا پڑے, اور اس میں جو خیال آئے فٹافٹ لکھ لیا. جو عرفات اور منا میں جو پہلے حج پہ میری پاگل پن مجھ پہ طاری ہوا, تو وہ بھی میں لکھا تھا میں نے وہاں بیٹھ کے. تو کوئی بھی بات ذہن میں فوراً نوٹ کر لی. اور پھر جب عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر جیسے دعائیں ہیں یا تمنائیں ہیں تو وہ لکھتے جائیں اور وہاں جا کر ان کو خوب مانگے. میں بالکل ایک نارمل لائف گزارا کرتی تھی. نارمل لائف سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک روٹین لائف ہوتی. جب میں کبھی کوئی دین کی بات پڑھتی تو میرا دل بہت تڑپتا, لیکن انسان زندگی میں ایسا مصروف ہوتا ہے اور ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتا جو اس کی تمنا ہوتی. تو ایک عمرہ میں نے جو کیا اس میں صرف میری یہی دعا تھی کہ اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے, اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی خاص دعا میں نے مانگی ہو. میں نے نیت ہی یہی رکھ کے گئی اور سوچ کے, اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح رستے کھولے ہر چیز کے کہ جو بھی میں دین کا کام کرنے لگتی تو اس میں برکت ہونے لگتی. یہ ہے کہ انسان بعض اوقات سوچتا ہے یہ دعا مانگوں گا, وہاں پہنچتے شیطان بلوا دیتا ہے, تو پھر واپس آتے ہیں تو یاد آتا اوہ یہ تو مانگا ہی نہیں. تو آپ کے دل میں بھی جو اعلیٰ ترین حسرت ہو اس کو ضرور لکھ لیں اور پھر وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے, کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا, وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور ہماری اکثریت جو مانگتی ہے وہ عموماً اس میں کیا غالب ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جج کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہوں تو لوگ جو آپ کو دعائیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں, ان دعاؤں کی اکثریت میں بھی کیا ہوتا ہے, دنیا. یعنی دنیا مانگنا برا نہیں ہے, پھر آپ اس پہ نہیں جائیے, لیکن صرف دنیا مانگنا برا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی موقع پہ یہ دعا سکھائی گی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا جب آپ مانگتے ہیں نا دعا, ایک تو یہ دعا بھی کافی ہے. مثلا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا آتی کافی ہے. اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا, کیونکہ چکر مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک جامع دعا ہے, جس نے یہ مانگی اس نے گویا دنیا آخرت سب کچھ مانگ لی. لیکن پھر جب آپ جیسے دین کے کام کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام لے لے, پھر اس میں ساتھ یہ بھی دعائیں مانگا کریں, اللہ تعالیٰ یہ جو فلاں مشکل ہے نا یہ اگر ہٹ جائے نا, یہ ہٹا دیں, یہ دور کر دیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے بہت سمپل سادے انداز میں جو آپ کے دل میں باتیں, کیونکہ ایک اللہ ہی کی ہستی ایسی ہے نا جس کے سامنے ہم جیسے بھی بولے وہ مذاق نہیں اڑائے گا, وہ ہمارا راز نہیں کھولے گا کہیں, وہ ہم کو برا نہیں کہے گا. جیسے ماں کے سامنے انسان اپنی ہر بات کر لیتا ہے کیونکہ اس نے مذاق نہیں اڑانا ہوتا, بلکہ کوئی اور بھی اڑائے تو وہ ناراض ہوتی ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ انسانوں کو اگر ہم کچھ بتاتے ہیں نا تو سم ٹائم وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. انسان بیچارے کا تو حال یہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں ہمارے کچھ اور تھا تو اس کو یہ بھی پتا کہ اصل میں کیا چاہتا ہے. اس لیے خوب خوب دعائیں مانگیں, کیونکہ یہ سب وقت وقوف کے دعائیں مانگنے کے. بعض لوگ وہاں سو جاتے ہیں, بعض کھاتے پیتے رہتے ہیں, بعض گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ایک میلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں چھوڑ کر جس کام کے لیے گئے پھر معلوم نہیں زندگی میں آنے کا موقع ملے کہ نہ ملے, تو زیادہ سے زیادہ وقت اس کی طرف رجوع رکھیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا, اور یہ کئی گھنٹے بنتے ہیں. زوال سے لے کر آپ کو پتا 12:30 کے قریب زوال ہو جاتا ہے, اور گرمیوں میں عام طور پر 7 بجے کے قریب سورج غروب ہوتا ہے. ہم 6 آورز تو بنتے ہی ہیں. 6 آورز کے لیے کھڑا ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے, اور اگر کوئی مقصد نہ ہو سامنے تو اور مشکل ہوتا ہے. تو جب کچھ کرنے کو ہوگا تو انشاءاللہ آپ کھڑے بھی ہو لیں گے. میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا. ان اسامہ بن زید كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط ختامها فتناول الختام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائی. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں
میں عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے. اب یہ بھی اگر نہ پڑھا ہو، نہ پتا ہو، تو انسان وہاں توجہ نہیں کرتا نا ان کاموں کی طرف. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی. نکیل کیا ہوتی؟ جو اس سے اس کو قابو کیا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھامے رکھی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا. یعنی جب اس کو اونٹنی کو پکڑنے کے لیے ایک ہاتھ مصروف ہوا تو دوسرا نہیں چھوڑا، وہ اٹھائے رکھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے، زیادہ بہتر. وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے. جس شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا، اس کا حج ادا نہ ہوگا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنا ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محصر ومنى كلها منحر. رواہ الطحاوی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی اورنا یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو. اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے. موقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے کی جگہ. لیکن وادی محصر سے بچے رہو. یہ محصر کون سی وادی ہے؟ اصحاب الفیل جو تھے وہ یہاں تباہ ہوئے تھے، ان کو کنکریاں پڑی تھی. اس وادی میں رکنے سے منع کیا گیا ہے، تیز تیز یہاں سے چلنا چاہیے. اور مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے. مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے. اسے طحاوی نے روایت کیا ہے. وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں، یعنی ایک بڑا میدان ہے، اس میں ایک حصہ جو ہے وادی نمرہ کا اور دوسرا عرفات کا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں اور دوسرا وادی نمرہ میں مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہ مسجد میں تھا اس لیے اس کا وقوف ہو گیا. اچھا، مسجد کا لالچ عموماً کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے، پورے عرفات میں ٹھنڈی ترین جگہ ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں لڑ جھگڑ کر پہنچتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خطبہ سنا جاتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے پراپر وہ اگر جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے، ورنہ میدان میں پھیل جائیں تو امام کی آواز پاکستان میں تو زیادہ اچھی آتی ہے، خیموں میں نہیں جاتی. اب کا ریسنٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے حج کیا تھا اس وقت لوگ ریڈیو رکھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں عرفات میں بھی. تو اس لیے بہت سے لوگ کیا پریفر کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھ لیں، لیکن اندر ہی پڑھ کے سو نہ رہیں. ہو سکتا ہے آپ اس حصے میں لیٹے ہوئے ہوں جو عرفہ کے اندر ہی نہیں آتا. تو اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ بہتر ہے جبل رحمت کی طرف چند قدم اٹھائیں. اگر وہاں پہنچ جائیں تو بہت اچھا، نہ پہنچ سکے کہیں پر بھی لیکن حدود کے اندر. میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے. عام دنوں میں اس میدان آپ جا کے دعا مانگیں تو پھر وہ عام میدانوں ہی کی طرح ہوگا، لیکن 9 ذی الحج کو اس میدان میں دعا مانگنا افضل ترین عبادت اور افضل ترین قبولیت. میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا درج ذیل ہے. ان عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما ان ابیہ ان جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے کہ یہ وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اسے بہترین دعا قرار دیا گیا ہے.
حالانکہ یہ اس میں مانگی تو کوئی بھی چیز نہیں کی، صرف اللہ کی حمد و ثنا اور توحید کا بیان ہے. صرف آخر میں ایک چیز ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ کہہ کے انسان ہر چیز اس کو سونپ دیتا ہے کہ ہر چیز پہ قادر تو آپ ہیں. یہی آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات انسان کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کی فضیلت کہاں کہی گئی، لیکن اس کی تاثیر وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. اور پھر جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں یقین کی کیفیت آ جاتی ہے. اچھا، ایک تجربہ آپ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ سارے ذکر آسان ہے، یہ ذکر بھی مشکل ہے. آپ جب بولتے ہیں نا، مثلا جسے میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ زیر لب پڑھتے رہے پتہ ہی نہیں چلے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. لیکن جو ہی لا الہ الا اللہ وحدہ، تو وہ منہ کھولنا پڑتا ہے اور ایک دم ٹون بدل جاتی ہے اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو بولنا. یعنی روٹین میں پڑھتے پڑھتے جو کلمات بولنا آسان لگتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں یہ کلمہ مجھے ہمیشہ سے بولنے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن اجر اور فضیلت میں بہترین ہے. اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں اس میں. مذکورہ دعا کے علاوہ دوران وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کی تفصیل احادیث میں نہیں ملتی. کیا مانگا آپ نے کیا نہیں، ان کی بہت ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن اس کلمے کی ڈیٹیل ملتی. یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. سب سے زیادہ آگ سے رہائی اس دن ملتی ہے لوگوں کو. اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کے یہاں آنے پر فخر کرتا ہے. دیکھو میرے یہ بندے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں پر خوش ہوتا ہے جو وہاں پہنچتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء. اچھا، ایسا ہے کہ اگر وہاں جانا کا موقع نہ ہو حج پر، تو آپ دیکھیے کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں، تو ٹیلی ویژن پہ سب پتہ چل جاتا ہے، ریڈیو پہ بھی ایون پتہ چل جاتا. تو وہ وہی وقت ہوتا ہے جب وہاں پر لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوتی. ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کسی الگ جگہ نکل جائیں اور آپ بھی رو دھو کے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ادھر نظر ہے آپ کی تو ادھر بھی کر لیں، ان کو معاف کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کر دیں، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے نا. تو ایک طرح سے روحانی طور پر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن اس کام کو فرض نہ کر لیں اپنے اوپر، اور نہ یہ سنت ہے یا نہ نفل ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. صرف ایک قلبی یا روحانی تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں ہوتے ہیں، اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی محروم نہ رہیں. صرف اتنی سی بات ہے، اس کو کوئی دین کا حصہ نہ بنا لیں آپ. میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں، لازم نہیں. اگر کوئی کرے تو اس کی اپنی مرضی، نہ کوئی کرے تو اسے برا نہ کہیں کہ یہ دیکھو حج کرنے آیا اور آج نہا کے نہیں آیا. میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج کے لیے جائز ہے. ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل وشرب رواہ الترمذی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن قربانی کا دن، ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے، جو وہاں نہ پہنچے اس کے لیے یہ روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرنے کا سبب بنتا ہے. 9 ذی الحج کا، حج کے دن کا روزہ جو ہے. اب جو وہاں اندر ہے ان کا حکم فرق ہے، جو یہاں ہے ان کا حکم فرق ہے. اچھا، سب سے بڑا فرق تو یہیں پر آ جاتا ہے نا کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر. کیا کوئی لفظوں کا فرق ہوتا ہے اس نماز میں؟ ہوتا ہے کوئی فرق؟ وہی نماز ہوتی ہے جو آپ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو وہاں پڑھ رہے ہیں. وہاں پڑھنے والے جو ہیں ان کو 1 لاکھ مل رہا ہے ثواب، آپ کو بس وہ 1 نیکی 10 کے برابر کا مل رہا ہے. تو وہاں کی تو ہر ادا نرالی، ہر چیز انوکھی.
یہ بات میں بار بار اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، عام دنوں کے کسی عمل کو کہتے ہیں ہلو حج پر بھی تو یہ ہوتا ہے نا، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ حج حج ہے، اس کو وہیں رہنے دیجئے، اس کو عام زندگی میں مت لائیے. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ کبیرہ تو معافی مانگنے سے ہی ہوتے نا، خود بخود نہیں ہوتے. اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. یہ صغیرہ کا لفظ ایڈڈ ہے وضاحت کے لیے، حدیث کا لفظ نہیں ہے، یہ اسی لیے بریکٹ میں ہے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے. عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع قال واردف اسامۃ خلفہ ودفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوا کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر کجاوے کے مورک، یعنی کجاوے کا وہ حصہ جس میں سوار اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے، اس سے لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے لوگو سکون اور اطمینان سے چلو، سکون اور اطمینان سے چلو، السکینہ السکینہ. راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پہ چڑھ جاتی، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غروب آفتاب سے قبل میدان عرفات چھوڑنے پر ایک جانور کی قربانی واجب ہے. بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی نکل آتے ہیں کہ رش سے پہلے چلے جائیں، تو جو ایسا کرنا چاہیں، رش سے بچنا چاہیں، پھر وہ ایک دم دیں. منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے.